الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ خدا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اسلامی تاریخ میں یہ شہادتوں کا موسم ہے۔ ان 20-22 دنوں میں 3 عظیم شہادتیں تاریخ اسلام میں واقع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی 18 یا 20 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر 1 محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور پھر 10 محرم کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول کی شہادت واقع ہوئی۔ ہماری 3 شہادتیں، حضرت علی کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت اور حضرت عثمان کی شہادت، اسلام کے معاشرتی نظام کی گواہیاں ہیں۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو ہیں۔ انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور گواہی دی کہ تمام انسان برابر ہیں، بالخصوص کلمہ گو مسلمان سب کے سب برابر ہیں، اور کسی مسلمان کا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں، اور کسی مسلمان کا خون کسی دوسرے مسلمان سے گھٹیا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ یہاں تک کہ منافقین بھی جو کلمہ گو ہیں، مسلمان دکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور دین کی کسی بنیادی بات کا انکار نہیں کرتے، مسلمان ہیں۔ تو اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر مسلمانوں کے سب سے بڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے امتی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ دونوں کسی ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے، وہ مسلمان ہوتا تو یہ دونوں باپ کی وراثت میں برابر کا حصہ پاتے۔ حالانکہ ایک امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے، اور دوسرا رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا ہیڈ ہے، منافقوں کا صدر ہے، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے وہ برابر ہیں۔ المسلم کفو لکل مسلم۔ یہ ہماری عظیم شخصیتیں واقعتاً عظیم تھیں۔ اگر تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضیلت میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے 10 خوشخبری پانے والے۔ 10 افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یعنی یہ 10 جو ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، اسی طرح سعد ابن ابی وقاص، یہ سب کے سب، جو سعید ابن زید، یہ سب جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، 10 خوشخبری پانے والے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں دوسرے خطبے میں نام لیتا ہوں پہلے 4 خلفاء کا، اور پھر میں کچھ اور صحابہ جن کی سپرلیٹو ڈگری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ حضرت عمر کی بھی تعریف، اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے والے عمر ہیں۔
اور اکثرہم حیاء عثمان، شرم و حیا میں سب سے زیادہ حصہ پانے والے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اقرأہم ابی بن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم صحابہ کرام میں سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے سمجھنے والے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ امت کے امین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین حاضر الامہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں رضی اللہ عن جمیع الصحابۃ و صحابیات، اللہ تعالیٰ سب کے سب صحابہ سے راضی ہو، خصوصاً عن العشرۃ المبشرہ، خاص طور پر 10 خوشخبری پانے والوں میں سے وہ اصحاب بدر، اور وہ مسلمان جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اس کے بعد پھر ان کا مقام ہے ہمارے دین میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا مقام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی سمجھا۔ ایک بڑا تاریخ کا اہم واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے جو 6 ہجری میں منعقد ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کے جانور لے کر مکہ مکرمہ کے باہر حدیبیہ کے مقام تک پہنچے، اور پھر اجازت لینے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اور وہ بھی ذکر حضرت عثمان کا ہے تو بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ تم قریش سے بات چیت کر کے آؤ کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو حضرت عمر نے تجویز پیش کی، مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، عثمان کاروباری آدمی ہے اور وہ اچھا نگوشیٹ کر لے گا۔ یہ پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ حدیث کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز مل رہا تھا تو انہوں نے کیوں یہ بات حضرت عثمان کی طرف ریفر کی۔ تو پھر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا، پھر مجھے صحیح سمجھ میں آیا کہ انجمن خدام القرآن جب بنی تو صادق مارکیٹ میں ہمارا آفس ہوا کرتا تھا، تو طے ہوا کہ اس میں ایک عربی کلاس میں پڑھاؤں گا اور اس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی عام استفادے کے لیے۔ تو مجلس منظمہ میں یہ فیصلہ ہوا، اور اجلاس کے بعد ہمارے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں، مجلس منظمہ کے طویل عرصے تک رکن بھی رہے ہیں، شیخ محمد امین صاحب، تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب سویرے آنا تو پانجا میرا ایک کام کردہ ویڈیو دا اس کو چلیں گے آپ۔ میں امین صاحب کے گھر چلا گیا تو ہم دونوں اٹھے اور حمید پیلس کے اپوزٹ ہی اس کی دکان تھی، ہم چلے گئے، اس نے بڑے اچھی طرح استقبال کیا، آؤ ماما جی کس طرح آئے، میرا تعارف کرایا، انہوں نے کہا ڈاکٹر حمید صاحب ہیں، ہم ماما جی کس طرح آئے، انہوں نے کہا بہو ایک عربی کلاس ہونی ہے وہ ریکارڈنگ کر دی۔ اس نے کہا کہ جی کتنے دن کی وہ کتنی کلاسز ہوں گی، انہوں نے کہا جی 40 کلاسیں ہونی ہیں۔ انہوں نے کہا ماما وہ 1000 روپے اسی ایک فنکشن کا لئی تو 40,000 روپے لگے گا۔ تو امین صاحب نہیں نہیں دین کا کام ہے کوئی یار اس طرح نہیں، یہ گل نہیں چنگی، تو کر کچھ مہربانی کر کو تھوڑی جی محبت شفقت کرنا تھوڑی جی۔ اب وہ کہی جا رہا ہے کہ نہیں ماما یہ وارث نہیں، ماما یہ وارث نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1 گھنٹہ ہم دونوں وہاں بیٹھے رہے اور امین صاحب 40,000 والا جو سودا تھا 10,000 میں طے کر کے اٹھے۔ اور اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ کاروباری آدمی وہ نیگوشیٹ کرنا جانتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی صائب مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول عثمان کو بھیجیں، وہ کاروباری آدمی ہے، وہ اچھا نیگوشیٹ کرے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں پر جاتے
ظاہر قریش نے تو بکواس کرنی تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہتے تو حضرت عمر تو برداشت کرنے والے نہیں تھے تو پھر اجازت تو کیا ملنی تھی، کچھ اور ہی ہونا تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن وہاں لگائے۔ اب کیسے ہوتا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ممکن، نہیں تھی تھکے ہو، تھی ذرا آرام کرو، پھر شام کو بیٹھیں گے، پھر شام کو تھوڑا سا نہیں۔ اور دیکھو نا حالی تڑے چھالا فلانا بندہ کوئی نہیں، ظاہر سب کو بھائی نیم جانتے تھے کون کون عام لوگ ہیں مکے میں قریش میں۔ سویرے وہ نال پھر گل کریں گے، ہوتے 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 آخر انہوں نے یہ بات منوا لی کہ اس سال تو ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں سکتے، یہ ہماری بڑی توہین ہے، ہاں اگلے سال دی گل کرو۔ اب غور کیجیے، یہ اگلے سال دی گل جو ہے یہ بھی کیا تھا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نیگوشیٹ کرنے کی جو صلاحیت بخشی تھی، یہ اس کا شاہکار تھا کہ انہوں نے قریش کو آمادہ کر لیا کہ اس سال نہیں اگلے سال، اور ساتھ ہی اس بات پر آمادہ کر لیا کہ قریش ظاہر ہے یہ تو جانتے تھے کہ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے اور غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، اور یہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ ڈرتے ڈرتے نہیں ہے کسی سے، موت کی انہیں پرواہ کوئی نہیں، موت کی انہیں پرواہ کوئی نہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ مر گئے تو آخرت میں جا کے ہمیں کئی گنا مل جائے گا، لہذا ڈرانا دھمکانا تو ان کو ممکن نہیں، لہذا کسی طریقے سے یعنی ان کے ساتھ اب صلح کر دی جائے۔ اور وہاں انہوں نے ایک معاملہ کیا، یہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے کہ بات تو بڑی مختصر ہے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے اور ہمیں اس کی اجازت دے دو، تو اپیرنٹلی اگر آپ کے ذہن میں وہ بات نہ ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نیگوشیٹ کیا ہوگا، تو پھر تو ظاہر ہے آپ سمجھیں گے کہ وہ کوئی معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے خود ایزیوم کیا یا قریش نے خود یہ ریومر اڑائی مسلمانوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا ایک اہم واقعہ اس اعتبار سے ہے کہ سیرت النبی کے 2 واقعات میں سمجھتا ہوں کہ جو اپیرنٹلی بہت نیگیٹو تھے لیکن وہی سب سے زیادہ پازیٹیو ثابت ہوئے۔ ایک 10 سال تک ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ خاندانی سپورٹ دی، اور 10 میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کو طائف تشریف لے جانا پڑی، اور اس خیال سے کہ وہاں کوئی 3 بھائی تھے، وہ اچھی نیچر کے مشہور تھے، لیکن بہرحال وڈیرا ہی ہوتا ہے، ان کا اندر سامنے آ گیا، اور انہوں نے ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سلوک کیا جو 10 سال تک مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا، اور پھر یہی جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ مکہ مکرمہ سے واپس آئے، اور واپسی پر آپ کی زبان مبارک پر ایک مناجات آئی، اللہم الیک اشکو ذو فقوتی وقلت حیلتی وہمانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ طویل مناجات ہے، میں نے سنائی بھی ہے آپ کو۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور مدینہ منورہ کی کھڑکی کھلی، اور وہاں سے آپ کو دعوت آئی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ کہاں؟ طائف، کہ آپ چل کر گئے لیکن وہاں آپ کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، جبکہ مدینہ منورہ سے لوگ چل کر آ گئے اور آپ کو پیشکش کر دی۔ تو ایک تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دوسرا، صلح حدیبیہ اٹسیلف یہ بڑا خاص ایونٹ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، غلط تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم سب نے زندگی میں ایک نہ ایک سچا خواب ضرور دیکھا ہے کہ جو دیکھا ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہی کبھی 2 ماہ کے بعد، کبھی 4 ماہ کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد
دیکھنے کو ملتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے. اس میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا. جیسے بینک میں آپ جائیں نا، اب چیک لکھنے لگیں یا کوئی واچر بھرنے لگیں تو آپ کو تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ذرا یوں کر کے دیکھیں بینک میں تو ایک جگہ نمایاں تاریخ لکھی ہوئی آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو خواب میں پیچھے تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی. تو آپ نے اس خواب کو سچ سمجھا اور سچ تھا، لیکن آپ نے سمجھا کہ شاید ابھی جانا ہے، لیکن وہ خواب اگلے سال تھا. اب اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا 7 ہجری میں، اور اس کے بعد قریش نے وہ حرکت کی اور صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی. اور صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ جو ایک قبیلہ تھا اس پر حملہ کرایا بنو بکر سے، جو ان کا حلیف تھا. بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اور ان کے کئی بندے مار دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پیغام بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا تم خون بہا دو گے. تو قریش نے اس وقت فتح کا نشہ تھا، تو حضرت ابو سفیان نے کہہ دیا، اس وقت تو کافروں کے سرداری تھے لیکن ہم عزت سے نام لیتے ہیں اس لیے کہ بعد میں ایمان لائے. انہوں نے کہا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے صلح توڑ دی. اور اس کے 1.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا. اب اس موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم مکے پر چڑھائی کریں گے، لیکن صحابہ سے کہا کہ تم تیاری کرو لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو ایک بدری صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہاں ایک بہت بڑی صاحب ہوئی کہ انہوں نے ایک سیکرٹ پیغام قریش مکہ کو بھیج دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کے خیال میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فتح تو ہو ہی جانی ہے، تو میں ذرا قریش کا فیور حاصل کر لوں، اس لیے کہ میرے بال بچے قریش کے اندر مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ. یہ دونوں صحابی وہاں پہنچے اور بالکل اسی مقام پر ایک عورت ملی، مکہ کی طرف سفر کر رہی تھی کسی قافلے میں. تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ دے دو. اس نے یوں کر کے کپڑے جھاڑ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی نے اس کو تھریٹ کیا کہ دیکھو مجھے خبر دی ہے اللہ کے رسول نے، اور ان کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہوتی، شرافت سے وہ خط دے دو ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر خط نکلواؤں گا تم سے. اس نے فوراً پھر بالوں کے اندر چٹیوں کے نیچے اس خط کو رکھ کر اوپر سے وہ بیڑیاں کی ہوئی تھیں اور اس کے اندر وہ خط رکھا ہوا تھا، اس نے نکال کے دے دیا. تو جب وہ خط مسجد نبوی میں آیا، کھولا گیا اور وہ خط حاتم بن ابی بلتہ کا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بدری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. تو اس کا یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر کسی کو نہیں ہے کہ بدریوں کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو. اس بات کو یعنی سمجھنا چاہیے. صحابہ کرام کا ایک مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، ہمیں ان کو اس مقام پر رکھ کر سوچنا چاہیے. عشرہ مبشرہ وہ جنتی ہیں بے شک جتنی مرضی غلطیاں کرتے، بدریوں کے سب گناہ اگلے پچھلے معاف ہو چکے ہیں. اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، ہم ان کی غلطیاں ڈھونڈیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاص رول کہ وہ کاروباری آدمی ہیں اور اچھا نیگوشیٹ کریں گے، اور واقعتاً انہوں نے بہترین نیگوسیشن کر کے دکھائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بہت مال دیا تھا، کاروباری آدمی تھے، بہت مال دیا تھا. جہاں بھی ضرورت پیش آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سرمایے کی، تو حضرت عثمان ہمیشہ پیش ہوئے. بیر روما
ایک کنواں تھا، یہودیوں کی ملکیت تھا، تو وہ بڑا مہنگا پانی مسلمانوں کو دیتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دے، مال بھی دے اور کھلا دل بھی دے، تب پیسے کا مزہ آتا ہے۔ مال ہو لیکن دل کھلا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ غزوہ تبوک ایک بڑا اہم مارکہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کہ رومن امپائر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر لی، یعنی مسلمانوں کا ایک لشکر اس کی رومن امپائر کے فوجوں کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی، ایک صحابی، دوسرا صحابی، تیسرا صحابی جو علم بردار تھا، لیڈر تھا، کمانڈر تھا، وہ شہید ہوئے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر از خود کمان سنبھالی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، وہ تینوں فلاں جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسلمان فوج کو وہاں سے نکال کے لے آئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رومن امپائر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا نقشہ ہو تو ایک سیمی ٹرائنگل سی ہے، نیچے براڈ بیس ہے یمن، اس کے بعد پھر اوپر جا کر وہ ٹیپر ہو جاتی ہے، بالکل یوں تو نہیں ہوتی بارہ، موٹا سا ایک سیمی راؤنڈ سا ایک اینڈ ہے، اور اس کے بعد پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے۔ شام ادھر دائیں طرف جائیں تو عراق، پھر آگے چلے جائیں پھر مزید ایسٹ کو تو پھر ایران ہے، اوپر جو ہے وہ شام ہے، اور شام کیا ہے؟ یہ رومن امپائر کا آغاز ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث میں، سیرت النبی میں جس شام کا ذکر آتا ہے وہ سیریا نہیں ہے، یعنی آج کا جو ملک شام ہے سیریا یہ نہیں، بلکہ وہ پورا علاقہ جو ہے وہ شام کا علاقہ کہلاتا ہے، تو وہ رومن امپائر کے قبضے میں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹکر لینے کا ارادہ بنایا، اور ایک بہت بڑی مہم تھی، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، بلکہ آپ کے حکم پر، صحابہ کرام 2 قریش کے آدمیوں کو پکڑ کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ان کا لاؤ گے تاکہ ہم تھوڑی سی اسٹریٹجی بنائیں فائنل۔ آپ نے جہاں بہت سی باتیں پوچھی قریش کی فوج کے بارے میں، تو آپ نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اونٹ روز کے کتنے ذبح کرتے؟ تو اس نے کہا کہ جی ایک دن 9، ایک دن 10۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا کر بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ 1000 کی فوج ہے۔ تو اندازہ ہو گیا اس سے اب 30,000 کی فوج تھی، اور طویل سفر تھا، یعنی رومن امپائر کے بارڈرز کو جا کر ٹچ کرنا تھا، اس کے لیے کتنا لاجسٹکس کتنے چاہیے تھے اس کا آپ اندازہ لگائیے تو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرسٹ ٹائم اینڈ لاسٹ ٹائم اپیل کی، باقاعدہ فنڈ ریزنگ کہ بہت بڑی مہم ہے، جو لا سکتے ہو لاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلا بھر کر دیناروں کا لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتے۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا وہ آپ کو مشہور واقعہ ہے، علامہ اقبال نے اس پر پوری ایک نظم بھی کہی ہے حضرت ابوبکر کی شان میں، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کاروباری، اب سب لوگ جو کاروباری ہیں انہیں پتہ ہے کہ کاروباری حالات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ذرا پیمنٹس رک جائیں تو کاروباری آدمی جو ہے وہ کنسٹرینٹ میں آ جاتا ہے، اور پیمنٹس آ جاتی ہیں وہ بیل آف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے معاشی حالات بہت اچھے تھے، تو میں نے کہا کہ بس اس دفعہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں۔ اندازہ ہوتا ہے نا، دوسرے جو فیلو کاروباری ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آج کل کن حالات میں ہے، اور میں ذرا آج کل اسٹرانگ ہوں۔ تو میں بہت سا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا مسجد نبوی میں۔ آپ نے پوچھا کہ عمر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟
حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنے سارے سرمایے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کے پاس لا کے حاضر کر دیا۔ آپ نے دعا دی، اپریشیٹ کیا۔ حضرت عمر میں کہتے ہیں کہ اتنے میں اب حضرت ابوبکر بھی تشریف لے آئے، یار غار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے بھی اپنا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کچھ گھر والوں کے پاس بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا نام صرف چھوڑ کے آیا ہوں، باقی میں گھر میں سارا جھاڑو پھیر کر لیا۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ابوبکر کو نہیں ہرا سکتا۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ امت میں حضرت ابوبکر تو بالکل علیحدہ ہی کھڑے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ان کے بعد ہیں باقی سارے صحابہ، ان سب میں اونچے حضرت عمر ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ اسی موقع پر پھر ظاہر بہت بڑی مہم تھی، بہت سرمایہ چاہیے تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا اکٹھا ہو گیا ڈھیر مال کا۔ آپ نے پھر اپیل کی کہ بھئی اور لاؤ جتنا لا سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور پھر اشرفیوں کا تھیلا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوائنز جو تھے ان کو ہلا رہے تھے، اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اسلام کے لیے مالی قربانیاں ہیں اس میں کوئی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ وہ بات کہ جو ایک اصولی ہوتی ہے کہ کوانٹٹی اور چیز ہوتی ہے اور کوالٹی اور چیز ہوتی ہے، اور یہاں ضمنی بات ایک کہہ دوں کہ قرآن مجید میں اکثر وزن اعمال کا ذکر ہے، آپ کو کہیں گنتی اعمال کا ذکر نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارا عام ٹرینڈ کیا ہے کہ جی میں نے حرم شریف میں نماز پڑھ لی ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مجھے مل گیا ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھی ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل گیا ہے، جبکہ کوالٹی یعنی کوالٹی کے اعتبار سے ایمان جو ہے وہ تمام اعمال کا بھاری ہے، اعمال کے اوپر بھاری ہے۔ یہ بھی ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں، ایمان کی ناقدری کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو وہاں پر وزن اعمال ہوگا، گنتی اعمال نہیں ہوگی، کہ جو بھی انسان عمل کرے اس کی کوالٹی پر توجہ دے، اس میں خلوص و اخلاص وہ انتہائی درجے کا ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو امپریس کرنا نہیں ہونا چاہیے، اور خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور کوئی انسان کے سامنے دنیاوی غرض نہ ہو۔ یعنی جتنی بھی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں للہیت کی، خلوص و اخلاص کی، وہ ساری اکٹھے کرتے چلے جائیں گے تو اعمال کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس اعتبار سے بڑی زبردست ہے کہ ایک دو میں عرض کر چکا ہوں، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ان 3 خلفاء نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ صرف تمام مسلمان کو برابر کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو برابر سمجھتے بھی، اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمرو بن العاص، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار خطوط لکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں اور ان بلوائیوں کو جنہوں نے آپ کے گھر کا گھیرا کر رکھا ہے ہم ان کا ٹکا بوٹی کر دیں۔ کہ آپ کہیں نہیں، میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ پھر پانی تک بند کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ محترمہ ایک مشکیزہ لے کر گئیں، ظاہر وہ ام المومنین تھی، لہذا ان کو کوئی مسلمان نہیں روکنے والا تھا، لیکن وہ ظالموں نے اس مشکیزے میں بھی تیر مارا اور اس کا پانی سارا گرا دیا، یعنی ان کو پانی بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اور وہ پانی کون سا تھا؟ وہ اسی بحر روما کا پانی تھا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کا پانی ان پر بین کر دیا گیا۔
دوسری بات یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پور ایڈمنسٹریٹر تھے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. 10 سال کا دور خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کی کچھ گلمپس میں آپ کو لاسٹ ٹائم دکھا چکا ہوں. عدل و انصاف، انسانی مساوات اور ویلفیئر کی جو سٹینڈرڈ حضرت عمر نے قائم کیے، ان سٹینڈرڈز کو آج تک میچ نہیں کیا جا سکا، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت تک بھی میچ نہیں کیا جا سکے گا، سوائے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے. وہ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، تو وہ ان سٹینڈرڈز کو واپس لائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلامی ریاست کو وہ شان بخشی، اس کو وہ عزت بخشی کہ قیامت تک اس کو ڈپلیکیٹ نہیں کیا جا سکے گا، اس کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 12 سال ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں سے 8 سال حضرت عمر کی شان کے ہیں. اسی طرح عدل و انصاف بھی قائم ہوا، انسانوں کی ویلفیئر کا بھی سارا کا سارا بندوبست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ہوا. لیکن آخری 4 سالوں میں پھر وہ وسپرنگ شروع ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور اس میں بھی خاص طور پر بعد میں جا کر میں ذکر کروں گا حضرت حسین کے تذکرے میں، کہ ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، وہ مسلمان ہوا، پڑھا لکھا تھا. اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہدہ مانگا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط برتی اور اس نو مسلم کو عہدہ نہیں دیا، اور ٹھیک کیا تھا. لیکن بہرحال وہ پلاننگ کا، سازش کا بڑا ماسٹر تھا. اس نے کہا اچھا میں تمہارا بندوبست کروں. تو اس نے ڈاک کا محکمہ بنایا، اور اس محکمے کے ذریعے سے اس نے ڈس انفارمیشن کا کام شروع کیا. یعنی مسلمانوں کا دارالخلافہ مدینہ منورہ ہے، اور اس کے صوبے، اہم صوبے مصر ہے، عراق ہے، شام ہے، یہ اس کے مختلف صوبے ہیں. ادھر سے خط لکھے ادھر کہ یہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، اور ادھر سے خط لکھے ادھر کے بارے میں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ، اور لوگوں کو اٹھایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ہر طرف سے بلوائی گھیراؤ کرنے والے وہ آئے، اور ایک وقت پر آ کر اکٹھے ہوئے. جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوتی اس وقت تک مختلف اطراف سے آنے والے لوگ کبھی ایک مقام پر ایک ہی وقت پر اکٹھے نہیں ہوتے. یہ سارے ہوئے اس لیے کہ وہ کمیونیکیشن تھرو لیٹرز ہو رہی تھی. وہ ڈاکیے جو ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے تھے لے کر، اور وہ ساری سازش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تیار ہوئی. اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر جو فتنہ شروع ہوا وہ اتنا بڑھ گیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں بھی پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے سے دور رکھا گیا، اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے ادھر سے جو خط آ رہا ہے اس کو چینج کیا اور ادھر پہنچا دیا، ادھر سے جو خط آ رہا ہے اس کو درمیان میں چینج کیا، ادھر پہنچایا، اور ان دونوں کو آپس میں ملنے ہی نہیں دیا گیا. ملاقات ہونے کو آئی تو بھی کوئی ایسا رات کوئی نیگوسیشن ہو گئی، درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار آیا، اس لیے کہ 18 یا 20 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور آج کے اس دور میں بھی ابھی تک کتنے لوگ ہیں کہ جو حج کر کے واپس آئے ہیں، جو بہت مہنگا پیکج لینے والے، وہ بھی 15 دن میں حج کرنے کے بعد اب ان دنوں میں پچھلے ویک کے اندر وہ پہنچے ہیں. تو جب اونٹوں پر حج کرنا ہے تو پھر سفر کتنا درکار تھا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو تمام جو اکابر صحابہ تھے وہ حج پر گئے ہوئے تھے،
اب ایسے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور امیڈیٹلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے ان کی بیعت ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہونے کی ناطے وہ آئیں اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یعنی سوال اٹھایا کہ وہی بلوائی کہ جو حضرت عثمان امیر المومنین کے شہید کرنے والے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو کہیں آپ اس سازش کا حصہ تو نہیں؟ اور پھر وہ جو تاریخ میں آپ پڑھیں گے وہ خون خرابہ ہوا ہے کہ کوئی 84,000 مسلمان آپس کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز حضرت علی، اور پھر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جو حضرت عثمان سے تقاضا کر رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجیں بھیجیں، انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے جب تک آپ قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں وہ خط پڑھ کر سنایا کہ مجھ سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ میں قاتلین عثمان سے بدلہ لوں، تو 5,000 آدمی کھڑے ہو گئے کہ لو ہم سے بدلہ۔ بڑی گہری سازش تھی جو تیار کی گئی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قصاص نہ لے سکے حضرت عثمان کا۔ اب کرتے کرتے بات کیا ہوئی کہ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمرو بن العاص نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کیا، اور یہ سب جو ہیں وہ سینئر صحابی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، بنو امیہ کے یہ چشم و چراغ ہیں، یعنی خاندانی اعتبار سے قبائلی زندگی میں ان کا اونچا مقام ہے، تو یہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ تو پھر نیگوسیشن کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا، حضرت علی نے بھی اپنا ایک نمائندہ دیا اور حضرت معاویہ نے بھی اپنا نمائندہ دیا۔ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا وکیل مقرر کیا، اور حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا، اپنا وکیل مقرر کیا۔ اب دونوں مل کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے ان دونوں کو معزول کر دینا چاہیے، یعنی حضرت علی کے نمائندے حضرت علی کو معزول کر دیں اور حضرت معاویہ کے نمائندے حضرت معاویہ کو معزول کر دیں۔ تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں، تو حضرت علی کی خلافت تو ہوگی ختم۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ میں انہیں معزول نہیں کرتا اپنے کلائنٹ کو۔ اب کیا ہوا کہ حضرت معاویہ کی خلافت جو ہے وہ قائم ہو گئی اور حضرت علی کی خلافت ایک دفعہ وہ معزول ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کو امت نے بحیثیت مجموعی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لہذا انہوں نے بھی وِدڈرا نہیں کیا، اور یہ دو پھر پیرلل خلافتیں چلتی رہیں، حضرت معاویہ کی خلافت اوپر کے علاقوں میں اور نیچے حجاز میں، یمن میں، یہ سارے علاقے جو تھے اس میں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جاری رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے مطابق کہ حضرت حسن کے بارے میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت حسن نے موو کیا، حضرت خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ آئیے ہم مل کر بیٹھیں اور ایگری کریں کسی پوائنٹ پر، اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو اختلاف ہے، یہ جو خلیج واقع ہو گئی ہے، یہ ختم کر دی جائے۔ اس کو رسپونڈ کیا حضرت معاویہ نے کہ پلین کاغذ لے کر اس پر دستخط کر کے مہر لگا کے حضرت حسن کو بھیج دیا کہ آپ جو شرائط اس پر لکھ دیں مجھے منظور ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرائط لکھ دی، اور پھر مسلمان امت یکجا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہو گئے، تو حضرت علی کا جو سلسلہ تھا وہ آگے رک گیا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ جاری و ساری ہو گئی۔ اب یہ واقعہ اگلا پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اب خلافت کے امیدوار نہیں تھے، وہ حج کرنے کے لیے آئے اور
وہ پھر انشاءاللہ ہم جب آگے پہنچیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، پھر میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ پھر کس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ٹریپ کیا گیا، اور وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور حج سے پہلے ہی انہیں موو کر دیا گیا وہاں سے، حج کیے بغیر وہ چل پڑے کوفہ کی طرف، اور یعنی چلے ان علاقوں کی طرف کہ جن میں بیعت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے خط لکھے تھے ان کو کہ جی ہم نے آپ کی بیعت کر لی ہے، یہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، جیسے پہلے کیا گیا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے لیے کہ یہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ آ گئے کوفہ سے اٹھ کر، اور انہوں نے طے کر لیا کہ یہ سلطان لے کے جانا، اور وہ لے کر چلے گئے، اور پھر وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس پر ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت ہے وہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے، آپ کے نواسوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے اس واقعے پر کہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن حقیقت کیا ہے، یہ واقعہ پیش آیا۔ تو انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں ہم اس کی تفصیل بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔